अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हिना ज़फ़र। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की दुनिया। नाज़रीन, साल 2023 तल्ख और शीरी यादें देकर गुजर गया और साल नू 2024 का आगाज़ भी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि नया साल पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए नेक शगुन साबित होगा। और साल 2024 पूरी दुनिया के लिए कैसा होगा, नए साल में क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, किन हालात वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो साल 2024 कैसा रहेगा। 2024 इलेक्शन का साल है। पाकिस्तान की माइशत के लिए नेक शगुन रहेगा। क्या पाकिस्तान को माशी लिहाज से अच्छी और मुस्बत खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। मुल्क की माइशत मुस्तहकम हो जाएगी। अगर मुल्क के सियासी मंजरनामे की बात करें तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई साल 2024 के शुरू में मुमकिन हो पाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को टफ टाइम दे सकेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, उनके हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद अली ज़ैदी, मारूफ एस्ट्रोपामिस्ट। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। इस साल 2024 पूरी दुनिया के लिए तो बड़ा मुश्किल रहेगा और पूरी दुनिया को बड़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। कुदरती आफात और फ़िज़ाई हादसात, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होंगे जिसमें बहुत सी जानें भी जाने के इम्कानात रहेंगे, क्योंकि ये साल ज़ोहल का साल कहलाता है। क्योंकि जो सितारा ज़ोहल इस साल के ऊपर इसका अदद बनता है 8 और इस साल के इसका जो सितारा हाकिम सितारा है वो ज़ोहल बनता है। तो जिसका मतलब ये है कि साल 2024 पूरी दुनिया के ओवरऑल बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इसकी निस्बत पाकिस्तान के लिए इस साल के अंदर बहुत सी खुशखबरियाँ हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए साल 2024 बहुत ज़्यादा खुशाइंद होगा। अच्छा ज़ैदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अवाम को साल 2024 में क्या मायूसी से निकल पाएगी, क्या उन्हें महंगाई से रिलीफ मिलेगा, क्या मुल्क की माइशत जो है वो 2024 में बेहतर हो पाएगी। साल 2024 में अमूमन अच्छी खबरें हैं अवाम के लिए। सियासत एक अलग मौजू है, लेकिन पाकिस्तान एक माशी तरक्की की तरफ जाएगा और ऐसा इस चीज़ के इम्कानात हैं। जायचे में इस चीज़ के इम्कानात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान में को बड़ी मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी पाकिस्तान साल 2024 में बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, माशी तरक्की करेगा, एक मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। और मई साल 2024 का जो मई है, इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई की भी शरह काफ़ी कम होगी और माशी तरक्की के हवाले से साल 2024 पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और साल 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह इलेक्शन होने के इम्कानात हैं। 14 मार्च से पाकिस्तान के जो अदम इस्तेकाम की जो कैफियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मई जैसे ही मई के अंदर दाखिल होगा साल 2024, तो मई के अंदर पाकिस्तान एक मईशत बड़ी मजबूत पोजीशन में होगी और पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करेगा। और इम्कानात ये है कि मई के अंदर महंगाई की शरह कुछ कम होगी। अच्छा, सुनने में आया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किसी डील के तहत जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस साल मुल्क के वज़ीर आज़म बन पाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये अगर हम इनके जायचे के हवाले से बात करें तो इनके जायचे के अंदर ताज की अलामत बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो अगर मैं अपने इल्मी आदाद व शुमार के हवाले से बात करूं तो ताज की अलामत का बिल्कुल वाज़ेह मतलब यही है कि वज़ीर आज़म का ताज इन्हीं के सर पर होगा। और जायचे के अंदर तो इस तरह का यानी कि कोई शक शुबा नहीं है बहरहाल। और इनके हाथ पर इस वक्त शमसी लकीर बड़ी मजबूत पोजीशन में है, जो कि इक़्तिदार की अलामत है। और इसके साथ इनकी किस्मत की लकीर पर भी बड़े वाज़िया अलामात मौजूद हैं कि इनकी किस्मत की लकीर बड़ी मजबूत पोजीशन में है। और इम्कानात यही हैं कि साल 2024 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ही बनेंगे। लेकिन इनके साथ एक मसला होगा, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी के नतीजे में कोई भी हुकूमत बनती है तो वो कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। 8 फरवरी का इलेक्शन होता है तो मखलूत हुकूमत एक कायम होगी और मजबूत हुकूमत नहीं होगी। और इसके अंदर यूँ कह लें कि माशी इस्तेकाम तो आएगा लेकिन सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं हो सकेगा। और लेकिन एक बैड लक इनके साथ रहेगी, क्योंकि इनकी 3 अहम लकीरों का मखरज एक है। नवाज़ शरीफ साहब के हाथ का प्रिंट मेरे पास मौजूद है, तो इनकी 3 अहम लकीरों का मखरज एक है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो इनकी हुकूमत या इनकी मुद्दत ना पूरी करने वाली जो बात है वो
اس کے بھی امکانات رہیں گے. اور کیونکہ یہ 8 فروری کو ہو رہا ہے, جو 8 فروری کا اگر ہم زائچہ نکالیں تو اس کے نتیجے میں 8 فروری کے اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوگی تو اس کے جلد ختم ہونے کی یا حکومت کے ٹوٹنے کے امکانات رہیں گے, یا جو پارٹی اکثریت حاصل کر کے اپنا وزیر اعظم لے کر آئے گی اس پارٹی کے بھی ٹوٹنے کے امکانات رہیں گے. زیدی صاحب, کیا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی سال 2024 میں؟ اگر ہم عمران خان کے ذائچے کے حوالے سے بات کریں تو ان کا ذائچہ اس وقت بالکل بند کی کیفیت میں آ رہا ہے. ذائچہ ان کا بالکل زوال پذیر ہے. ان کی لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پس پردہ رہ کر مدد کرتے ہیں, ادارے اس میں کہہ سکتے ہیں, یا ان کے کچھ دوست آپ کہہ سکتے ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو کھل کر سپورٹ نہیں کر پائیں گے اور ادارے بھی ان سے پیچھے رہیں گے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مئی سے پہلے ان کی فی الحال کوئی رہائی ممکن نظر نہیں آتی, اور سال 2024 کے اندر ان کے لیے بہت مشکل اور ٹف سال ہوگا. اور ان کی سیاسی پارٹی بھی, جو ان کی سیاسی جماعت ہے, وہ الیکشن میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے گی, اور سال 2024 عمران خان کے لیے کچھ خاص بہتر نہیں ہوگا. ان کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی, لیکن اگر کچھ مشکلات کم ہونی ہیں تو وہ مئی 2024 کے بعد ان کو کوئی قانونی ریلیف ملے, لیکن اس سے پہلے ان کی رہائی کے امکانات بھی بہت کم ہیں, اور ان کی قانونی جو ان کو کوئی کامیابی ملتی ہے اس کے امکانات بھی مئی سے پہلے نہیں ہیں. زیدی صاحب, کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ مخالف پارٹی کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ پی ٹی آئی کی کیونکہ ان کے بانی ہیں عمران خان, ان کا خود کا ہی ذائچہ بالکل زوال پذیر ہے. شمسی لکیر جو کہ اقتدار کو ظاہر کرتی ہے, جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ نواز شریف کے ہاتھ پر شمسی لکیر بالکل بھرپور چمک کے اندر ہے, لیکن ان کی شمسی لکیر ماند ہے, دل کی لکیر ان کی قسمت پر جا کر ان کی قسمت کی لکیر جا کر دل کی لکیر پر رکتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ اچھے علامات نہیں ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ بہت کمزور پوزیشن میں رہیں گے, اور مطلوبہ جو نتائج ہیں یا جو ان کی توقعات ہیں الیکشن سال 2024 کے الیکشن سے جو انہوں نے توقعات وابستہ کی ہیں وہ ان کی بالکل پوری نہیں ہو پائیں گی, اور ان کی پارٹی کوئی بہت اکثریت حاصل نہیں کرے گی اور نیچے ہی رہے گی. جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا, جیالہ ہوگا, تو کیا بلاول کو جو ہے وہ اس سال ملک کے وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بلاول کا شادی تو ان کی نزدیک ہے, سال 2024 کے اندر ان کی شادی کے امکانات تو ہیں, لیکن ستاروں کی کچھ ایسی پوزیشن مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ کیا بلاول سال 2024 میں وزیر اعظم بن پائیں گے. اس طرح کی کچھ علامت ابھی ان کا ذائچہ کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو ذائچے میں جو جن کے سب سے جو پاورفل مجھے جو ذائچے نظر آتے ہیں وہ صرف 2 بندوں کے نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ذائچے میں جو تاج کی علامات نظر آ رہی ہیں وہ میاں نواز شریف کی نظر آ رہی ہیں, اور اس کے بعد مریم نواز وہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں, اس پر بھی میں ابھی بات کروں گا. لیکن بلاول بھٹو ابھی فی الحال سال 2024 کے اندر وزیر اعظم اس الیکشن کے نتیجے میں نہیں بن پائیں گے. ہاں, یہ اپنا الیکشن جیت جائیں گے, اپنی سیٹ جیت جائیں گے, لیکن کوئی بڑی کوئی اہم عہدہ فی الحال کچھ ایسا عہدہ بھی نہیں ملے گا جو کہ بہت نمایاں ہو, جس میں ہر وقت یہ کوئی خبروں میں رہیں یا ہر وقت آپ کو ایکٹیو نظر آئیں, ویسا بھی نہیں ہوگا. لیکن الیکشن جیت جائیں گے, ان رہیں گے, لیکن فی الحال جو ایک برائٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں عروج, سیاست کا جو عروج ہے یا کوئی اہم سرکاری فی الحال عہدہ ان کو سال 2024 کے اندر ملنے کے امکانات نہیں ہیں. مریم نواز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سال 2024, کیونکہ مریم نواز کافی عرصے سے سیاست میں ان ہیں, تو ان کے ذائچے کو میں بہت بڑے قریب سے دیکھتا ہوں, اور اکثر میں یہی سوچتا تھا کہ اتنی ان کی سٹرگل ہے تو یہ ابھی تک کوئی اہم سرکاری عہدہ ابھی تک نہیں حاصل کر پائی ہیں. تو یہ سال 2024 کا وہ وقت ہے جہاں پر میاں نواز شریف کا ذائچہ بالکل عروج میں ہے, تو ان کا ذائچہ بھی ان کے ساتھ بالکل عروج میں ہے. تو ان کو اگر یہ سال 2024 کے اندر کوئی اہم سرکاری عہدہ نہیں لے پاتی ہیں تو یہ ان کی بڑی بیڈ لک ہوگی. لیکن میرا علم یہی کہتا ہے کہ سال 2024 کے اندر اگر یہ آغاز میں کوئی اہم سرکاری عہدہ جیسے کہ وزیر اعلیٰ یا کوئی اہم سرکاری وزارت جو ہے, جو اہم وزارتیں ہوتی ہیں, اگر وہ حاصل نہیں کر پائیں تو ان کی بڑی بیڈ لک ہے. لیکن میرا حساب یہی کہتا ہے کہ کوئی اہم سرکاری منصب ضرور سنبھالیں گی. اگر سال کے آغاز میں نہ سنبھال سکیں تو سال کے مڈ میں یا سال کے آخر میں یہ ضرور اہم سرکاری عہدے پر براجمان ہوں گی. آصف علی زرداری کے حوالے سے, جیسے اب میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی بیٹی کا دیکھا, آصف زرداری کا ذائچہ بالکل پاورفل میں ہے, اور ان کے علاوہ حکومت بنانا ممکن نہیں ہوگا. یہ حکومت کا اہم حصہ ہوں گے, اور جیسا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے بڑے اہم کھلاڑی ہیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں,
تو ان کے لیے سال 2024 بڑا ان کے لیے لکی ہے، اور یوں کہہ لیں اگر ان کے ذائچے، کیونکہ یہ پارٹی اپنی پارٹی کی صدارت کر رہے ہیں، تو اس وقت تو فی الحال پارٹی کے بانی یہی ہیں، تو ان کا ذائچہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سال 2024 میں اگر ہوتا ہے تو آصف علی زرداری یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی ٹف ٹائم دے گی اور سرپرائز دے گی دوسری پارٹیوں کو، اور غیر متوقع طور پر ان کے کامیابیاں ان کو ملیں گی، اور کافی نمایاں کارکردگی الیکشن 2024 میں ان کی آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ کیا سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکومت بنا پائے گی یا پھر انہیں بھی ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے، تو لیکن اس مرتبہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ جو سرپرائز ہے پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے کہ وہ پنجاب سے کافی سیٹیں نکالیں گے، اور یہ بڑی ایک سرپرائز ہوگا لوگوں کے لیے پنجاب سے اور ملک کے دیگر حصوں سے، جیسا کہ سندھ میں تو ان کی اکثریت رہے گی لیکن اس کے ساتھ پنجاب میں وہ سرپرائز دیں گے۔ زیدی صاحب، علیم خان اور جو ہے وہ پاکستان استقامت پارٹی کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل سال 2024 میں؟ سال 2024 جیسا کہ میں نے بتایا کہ مخلوط پارٹیوں کو یعنی کہ مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنائے گی، تو ان کا بھی حصہ ہوگا لیکن بہت زیادہ ان یہ اکثریت نہیں حاصل کر پائیں گے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرپرائز نہیں دے پائیں گے۔ ممکن ہے کہ اپنی اپنی سیٹیں جیت جائیں لیکن کوئی بڑی پوزیشن میں مجھے نظر نہیں آتے یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، بڑی پوزیشن میں نظر نہیں آتے ہیں یہ لوگ۔ سال 2024 جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا کوئی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جیسے 2023 میں جو ہیں وہ بہت سارے جو ہے وہ آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو سال 2024 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ قدرتی آفات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سال 2024 میں کوئی قدرتی آفت مجھے نظر نہیں آتی ہے، تاہم ان دنوں تھوڑی بہت مسائل ہو سکتے ہیں جب گرہن لگتے ہیں۔ گرہن کے جو دن ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت مشکل ہوتے ہیں، ایک گرہن مارچ میں لگ رہا ہے اور ایک گرہن لگ رہا ہے اپریل کے اندر، تو جو اپریل اور مارچ کا جو گرہن ہے ان دونوں کے درمیان خدا نہ خواستہ اگر کوئی سانحہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ادروائز پورا پاکستان کے اندر امن سکون رہے گا، لیکن جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بالکل رہے گا۔ لیکن جیسے کہ میں بتایا ہے کہ سال 2024 اس کا عدد بنتا ہے 8 اور 8 ہے ستارہ زحل کا، جو ستارہ زحل کا جو عدد ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا پر اس کی اثرات اس نے کرنے ہیں، تو پوری دنیا کو قدرتی آفات کا بھی سامنا رہے گا، جنگوں کا بھی سامنا رہے گا، اور یوں کہہ لیں کہ زمینی فضائی حادثات کا بھی ان کو سامنا رہے گا، اور پوری دنیا کو ایک بڑی مشکل خصوصی طور پر جو مغربی ممالک ہیں ان میں بڑی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، اور جنگیں سال 2024 کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جی بہت شکریہ علی زیدی صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔